اپنی دعاؤں کو تکمیل تک پہنچاؤ، سہارا درود کا لو، بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکے؟ سلسلہ گفتگو تیسرے مرحلے میں داخل ہوا جا رہا ہے۔ بات ہو رہی ہے قتل حسین کی وجوہات پہ، تذکرہ ہو رہا ہے دشمنی آل محمد کے سبب کا۔ آخر دشمنی آل محمد مسلمانوں میں آئی کیوں؟ کل میں نے کہا تھا کہ ابو طالب اور ابو سفیان کے درمیان دشمنی کی وجہ تھا محمد۔ ابو طالب بچانا چاہتا تھا، ابو سفیان ختم کرنا چاہتا تھا۔ 40 کافروں میں علی نے وعدہ کر دیا کہ میں تیرا ساتھ دوں گا۔ پھر جو وعدہ کیا اسے ایسے پورا کیا کہ عرب کی جاہل ماؤں کے بچے چکرا گئے۔ جب بھی نبوت گھر سے نکلتی امامت پیچھے چلتی تھی۔ اس دعوت کے بعد جب نبی گھر سے تبلیغ کے لیے نکلا، زخمی ہو کر رسول گھر آیا۔ پہلے دن ابو طالب نے برداشت کیا، دوسرے دن زخمی پیغمبر کو دے کے ہاتھ پکڑ کے وہاں گیا جہاں علی بیٹھا تھا۔ علی کے سامنے جا کے جملہ سننا میرے بادشاہ کا، حضرت ابو طالب نے علی کے سامنے جا کے زخمی محمد کو دکھا کے کہا اگر اس نے زخمی ہونا تھا تیرے بستر بدلنے کا فائدہ کیا تھا؟ اگر اس نے زخمی ہونا تھا پھر تیرے بستر بدلنے کا فائدہ کیا تھا؟ حیدری! اتنا جملہ کہا یا علی نے دے کے کہا بابا آج کے بعد یہ زخمی نہیں ہوگا۔ اگلے دن جب رسول گھر سے نکلا، کتابیں لکھتی ہیں، ہسٹری نے لکھا کہ علی مولا جب گھر سے نکلے ایک مٹھی خرمے کھجوریں کھاتے رہے، گٹھلیاں سنبھالتے رہے۔ کھیل نہیں ہو رہی، حفاظت محمد کا اسلحہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ رسول گھر سے نکلے، آگے رسالت پیچھے امامت، نہیں سطر بدلتا ہوں، آگے محمد رسول اللہ، پیچھے علی ولی اللہ۔ آگے محمد رسول اللہ، پیچھے علی ولی اللہ۔ دونوں کا گھر سے نکلنا تھا۔ کافرہ ماؤں نے بچوں کو اشارہ کیا چھتوں پہ چلے جاؤ، ہاتھوں میں پتھر لو، نشانہ باندھو۔ وہ دیکھو سامنے یتیم عبداللہ آ رہا ہے۔ کافرہ ماں کے کافرہ بچوں کے ہاتھوں میں پتھر آئے۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، بچپن کے علی نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا ایک پتھر بھی محمد کا جسم پہ نہ آئے، ایک پتھر بھی محمد کا جسم پہ نہ آئے۔ جب علی نے اتمام حجت کر لیا، کافرہ ماؤں نے بچوں کو اشارہ کر کے کہا تم علی سے گھبراتے کیوں ہو؟ تم چھتوں پہ ہو، علی بازار میں ہے، محمد کا جسم کا نشانہ لو۔ مجھے 14 کی عزت کی قسم ہے، ہسٹری کہتی ابھی انہوں نے ہاتھوں پہ پتھر لیے تھے یا علی نے ہاتھ سے وہی کھجور کی گٹھلیاں نکالی۔ جس کے سر پہ لگی اس کا سر چلا گیا، جس کے بازو پہ لگی اس کا بازو چلا گیا، جس کے سینے پہ لگی اس کا سینہ چلا گیا۔ آج مولوی کہتا میں نہیں مانتا، کھجور کی گٹھلی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو نے قرآن پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہیں یاد نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تمہیں یاد نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ مجھے بول کے بتاؤ، اگر ابابیل کی چونچ سے نکلا ٹکڑا ابرہا کے ہاتھی مروا سکتا ہے تو ید اللہ سے نکلی گٹھلی کافروں کے بچے نہیں۔ سارے بولو، مل کے بولو، ہاتھ اٹھا کے حیدری! بسم اللہ۔ اگر ابرہا کے آگے محمد، پیچھے پیچھے علی۔ پتہ چل گیا پہلے دن مکے کے بازار میں کہ اگر علی ولی اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جڑا رہا، دشمن آج تک کوشش میں ہے کہ علی ولی اللہ ہٹاؤ تاکہ محمد رسول اللہ پہ حملہ ہو۔ علی ولی اللہ ہٹانے کی کوشش کی، آگے رسول، پیچھے پیچھے علی۔ مکے میں مکمل تحفظ علی کا۔ ایک دن آواز قدرت آئی، ابو طالب کے جانے کے بعد محمد راتوں رات مکہ چھوڑ،
دشمنوں نے سازش کر لی ہے تیرے قتل کی، اور اپنے بستر پہ اسے سلا کے جا جو تجھ میں سے ہے۔ نہ سمجھ کے بولنا میرے ساتھ، میری سوچوں سے بڑھ کے آپ نے سنا، میں ڈرا ہوا تھا، گھبرایا ہوا تھا کہ پہلی دفعہ میری حاضری ہے، اللہ جانے مزاج کیسا ہوگا، ماحول کیسا ہوگا۔ پہلے 2 دنوں میں میرا دل لگ گیا، یقین کریں لگتا ہی نہیں کہ ٹائم پورا ہو۔ اب مقدر کی بات ہے، علوی صاحب ہی لیٹ نہیں ہوتے، پھر ذہنی طور پہ کوفت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بزرگ پیچھے بیٹھا ہو پھر جلدی جلدی ختم کیا جائے۔ تو جو ہے میری بات کی جانب، مکہ چھوڑ، اپنے بستر پہ اسے سلا جو تجھ میں سے ہے۔ مکہ چھوڑ، بستر پہ سلا اسے جو تجھ میں سے ہے۔ پہلی سطر ہے جو میں آہستہ کہوں گا، معیار سماعت اتنا بلند ہونا چاہیے۔ خدا نے کہا محمد بستر چھوڑ کے جانا، بستر چھوڑ کے جانا محمد کی سنت ہے۔ آئے ہائے، بسم اللہ جی، بستر چھوڑنا نبی کی سنت ہے۔ بستر چھوڑ، نہیں مجھے دکھ ہوتا ہے، میں کسی فرقے پہ تنقید، مجھے ضرورت ہی کیا، ہم اتنا خرچہ کر کے کسی کو اہم بنائیں۔ یہ ممبر ہے، یہاں پر کسی پہ تنقید کیوں؟ ہمارے پاس میڈیا نہیں، ہمارے پاس چینل نہیں، ہمارے چینل کا نام ہے ممبر حسین۔ لیکن میرے دل میں ایک درد ہے، میں وہ درد تو بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں کبھی ہم سفروں میں جاتے ہیں، گزرتے ہیں سڑکوں پہ، مسلمانوں کے قافلے دیکھتے ہیں، جی بے شک، ہاتھوں پہ ان کے بستر، برتن، مجھے شرائع صاحب تکلیف ہوتی ہے کہ اسلامی ملک کوئی شریف بندے اللہ کا نام لینے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، نہ انہیں کوئی بستر دیتا ہے، نہ انہیں کوئی برتن دیتا ہے۔ یہ یکم محرم سے میرا خیال ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں حسین کے ذاکر گھروں سے حسین کا ذکر کرنے کے لیے نکلیں۔ مجھے علی کی عزت قسم ہم میں سے کوئی بھی برتن نہیں لے کے آیا، نہ ہماری گاڑیوں میں بستر ہے، یا جہاں رات رکنا ہو مومنین کی خواہش ہوتی ہے جی ہمارے رکیں۔ ہمارے ہاں لوگ پیار کرتے ہیں، کیوں؟ حسین کے ذاکر ہونے کی وجہ سے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ پیار ادھر کیوں نہیں؟ آخر وہ بھی تو اپنی قوم کا کچھ کام کر رہے ہیں، ہماری قوم ہمیں اتنی عزت دیتی ہے، یہ کیوں نہیں؟ پھر میں تاریخ کا طالب علم، میں نے تاریخ میں ایک دن ایک ورق پڑھا، اس دن سے مجھے ہو گئی تسلی۔ اب میں چاہتا ہوں وہ تسلی آپ کو بھی ہو جانی چاہیے، جب ایک دن ایک شریف نیت والی شریف ترین بی بی نے یہ کہہ کے اپنے باپ کو بستر سے اٹھا دیا تھا، اٹھو بابا یہ پاک ہے تو نہ پاک ہے۔ جس دن سے اس بی بی نے اٹھا، حیدریہ، راتوں رات مکہ چھوڑ، بستر پہ اسے سلا جو تجھ میں سے ہے۔ میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، میں نے زندگی میں کبھی ممبر پہ یہ دھمکی نہیں دی کہ میں مذہب چھوڑ دوں گا۔ باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے۔ قاضی سعید الرحمان سے ایک مناظرے میں مخالف مولوی نے کہا قاضی سعید الرحمان فرض کر تو شیعہ نہیں، میں تجھ پہ سوال، تو فرض کر تو شیعہ نہیں، اس نے کہا میرا دماغ خراب ہے، اسی فرض میں مر جاؤں جہنم میں چلا جاؤں، میں وہ فرض ہی کیوں کروں جس میں بخشش نہ ہو۔ توجہ ہے میری بات کی جانب سے؟ بستر پہ اسے سلا جو تجھ میں سے، میں کسی کتاب سے نہ میں نے پڑھا، پوری طریقے ذمہ داری کے رسول نے سوچا بھی ہو کہ وہ بھی مجھ میں سے، وہ بھی مجھ میں سے۔ رسول نے کہا اینا علی ابن ابی طالب، کہاں ہے ابو طالب کا بیٹا علی؟ علی سامنے آئے، طریق کباب، ہسٹری سننا نوجوانوں۔ رسول نے کہا یا علی آج میرے بستر پہ موت ہے، تو سو جا۔ ساری رات میں یہ جملہ پڑھتا رہوں اور اپنے آپ کو واہ واہ کہتا رہوں، جملے کی قیمت پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ رسول نے کہا یا علی آج میرے بستر پہ موت ہے، تو سو۔ اس جملے کے ہیں 2 حصے، ایک میں اطلاع، دوسرے میں حکم۔ یہ بھی بتایا کہ موت ہے، یہ بھی کہا سو۔
اب اگر سوئے نا حکم کی تعمیل نہیں. بھلوال کا زیرک مجمع ہے لیٹنا بندے کے اختیار میں ہے. کوئی بندہ گن پوائنٹ پہ کسی کو کہ سو، نیند آتی نہیں، نیند آتی ہے مزاج سے. رسول کہہ رہے موت ہے سو. آج میرے بستر میں موت ہے تو سو جا. پریشان ہوگا جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو سب کو اٹھ کے مال کے. اجتر نے یہی سوال میرے بادشاہ علی سے کر دیا تھا. اس نے کہا یا علی تجھے رات تلواروں کے سائے پہ نیند آ گئی، 70 بندہ تلواریں لے کے دروازے پہ کھڑا تھا، مولا نیند کیسے آ گئی؟ فرمایا مجھے موت سے زیادہ محمد پہ یقین تھا، مجھے موت سے زیادہ نبی پہ یقین تھا. نبی کہہ کے گئے تھے آج سو جا، صبح امانتے واپس کر کے آ جانا. مجھے محمد کے کہنے پہ اتنا یقین تھا. ہر رات موت آ سکتی ہے، اس رات موت نہیں. آج میرے بستر پہ موت ہے. لیکن رسول نے یہ کیوں کہا سو؟ ہزاروں دفعہ آپ نے ہجرت سنی، ہجرت پڑھی، آخر سلایا کیوں؟ سلانے میں حکمت کیا تھی؟ رسول یہ بھی کہہ سکتے تھے اے علی آنکھیں کھول کے رکھنا، تلوار ہاتھ میں رکھنا، اگر آنکھ بند بھی ہو سونا نا، دشمنوں نے آنا ہے گھر میں. رسول کہتے تو سو جا. سلانے میں حکمت کیا تھی؟ آخر سلایا کیوں؟ میں سلانے کی حکمت سناؤں. نہج البلاغہ میں میرے بادشاہ علی کا خطبہ، میرے مولانا سورج کی طرف دیکھا تھا، صبح کے سورج گواہ رہنا، میں نے ہزاروں دفعہ تجھے ابھرتے دیکھا، تو نے زندگی میں کبھی علی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. علی نے سورج کو مخاطب کر کے کہا گواہ رہنا میں نے ساری زندگی تجھے ابھرتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے زندگی میں کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ میرا وہ امام علی ہے جو ساری رات کبھی سویا ہی نہیں، ہمیشہ سجدے، اللہ کی عبادت. اللہ قرآن میں کہتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی، اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی، اللہ وہ ہے جسے نیند نا 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 میں بھلوال میں اکیلا رہ گیا. اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی. عرش پہ وہ نہیں سوتا تھا، فرش پہ یہ نہیں سوتا تھا. خدا نے کہا محمد ایک رات کے لیے علی کو سلا ورنہ لا شریکی خطرے میں چلی جا. ایک رات کے لیے علی 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 حق ایک رات کے لیے علی سلا جس کی نیند سے توحید بچے. آنکھیں بند کی توحید بچی. یہ میرے مولا علی کا جملہ ہے. مولا نے توحید سے مخاطب ہو کے کہا تھا میرے اللہ گواہ رہنا میں نے اپنا آپ گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے. اپنا آپ گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا. اسلام جس کی نیند کا مقروض ہو گیا، جس رات وہ رسول کے بستر پہ سو گیا، اس کو زبان عشق میں کہتے ہیں بوتراب، جو جمال غیب کا ہے سب سے بڑا حجاب، مشکل کشا ہے خلق کا، خالق کا انتخاب، جو مغرب سے نکال سکتا ہے آفتاب نہ رہے. ایک رات کے لیے یا علی میرے بستر میں موت ہے تو سو جا. اور اتنا اطاعت گزار ہے میرا علی بھی اپنے نبی کا. علی بھی سو گیا. پوری میرے مولا علی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، میرے مولا علی کی پوری زندگی میں نبی کے آگے کیوں کیا کیسے ہے ہی نہیں. کبھی نہیں کہا کیوں یا رسول اللہ،
اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے، وہ مشہور واقعہ ہے، جب ایک عورت رسول کی مخبری کا خط لشکر کا اپنے بالوں میں چھپا کے جا رہی تھی، رسول ایک بندے سے کہا اس عورت کے پاس خط ہے، خط لے کے اسے جا کے اس بی بی سے کہا بی بی تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اسے کہا مجھے تیری شجاعت کی قسم میرے پاس کوئی نہیں۔ اب عورت قسم کھائے اور کھائے بھی اس بندے کی جو شجاع نہ ہو، کسی اور کو یقین آئے نہ آئے تو اسے تو آئے گا۔ اسے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے پاس خط کوئی نہیں۔ یہ اہل سنت کتابوں میں رسول نے دوسرے سے کہا اسے خط لے کے اس نے جا کر بی بی تیرے پاس خط؟ اس نے کہا مجھے تیری جوانی کی قسم۔ آخر جو مخبری کا خط لے کے جا رہی تھی چلاک عورت تھی، بندے دے کے قسمیں کھا رہی تھی۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی نہیں۔ اس نے واپس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ خط کوئی نہیں، وہ قسمیں کھا رہی ہے۔ رسول مسکرائے۔ جب سارے تھک کے بیٹھ گئے رسول نے کہا کہاں ہے علی؟ لبیک یا رسول اللہ۔ علی اس کے پاس خط ہے، زندگی نہ قربان کر دوں تیری جوتی کی نوک پہ۔ علی نے جا کے پوچھا ہی نہیں کہ تیرے پاس ہے۔ مولا علی نے اپنی تلوار کو نیام سے نکال کے اپنے ہاتھ کو اس کی جانب لگا، او بدبخت عورت، وہ خط یہاں رکھ جس کی خبر مجھے مخبر صادق نے دی ہے۔ او خط یہاں رکھ۔ اسے کہا یا علی مجھے تیری عزت کی قسم کوئی نہیں۔ فرمایا تو لاکھ دفعہ کہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تیرے پاس ہے۔ یہ ہے یقین کی منزل۔ کیوں، کیا، کیسے ہے ہی نہیں۔ میرے بستر میں موت ہے تو سو جا، یا رسول اللہ جائیں، اتنا اطاعت گزار ہے۔ اچھا چلو یہیں پہ رک کے بھلوال کا زیرک مجمع ہے، ایک بات ہی پوچھ لیتے ہیں، یا رسول اللہ رستے میں بھی خطرہ ہے، علی کو ساتھ لے جائیں، کسی اور کو سلا دیں؟ تعجب نہیں، آواز رسالت آئے کہ مجبوری رسول کی یہ تھی کہ جب نبی سوتے تھے تو چادر سے نور چھن چھن کے باہر نکلتا تھا۔ آج بندہ وہ چاہیے، کیا کہنے جس کے جسم سے نور نکلے۔ اچھا یا رسول اللہ نورانی چاہیے، چل ہم تیرے نوکر ہیں، کلمہ جو تیرا پڑھا، یا رسول اللہ ایسے کر، علی کو ساتھ لے جا، عرش سے جبریل اتار، اسے سلا، ہے بھی نوری، نکلے گا بھی نور، ہے بھی فرشتہ، تلوار کا اثر بھی نہیں ہوگا، اسے سلا، علی کو ساتھ لے جا، اسے سلا، علی کو ساتھ لے جا۔ پہلا جملہ آج کی تقریر میں ایسے آیا ہے جس میں میں منت کرنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، نوکر کا ساتھ دینا۔ یا رسول اللہ جبریل کو کیوں نہیں سلاتا؟ آوازیں گستاخ نہ بن، جبریل ہے میرا نوکر، اور نوکر کی کیا ضرورت کے سردار کی جگہ پہ بیٹھے، کامتر کی کیا ضرورت کے آلہ کی جگہ پہ بیٹھے؟ مجھے بول کے بتاؤ، سنی ہو سنی رہو، شیعہ ہو شیعہ رہو، جو محمد ایک رات کے لیے اپنے بستر پہ جبریل جیسا نوکر نہیں بٹھاتا، اپنے منبر پہ کسی امتی کو کیسے بٹھاتا؟ جبریل نہیں بٹھایا، جبریل نہیں بٹھا، بسم اللہ، جبریل نہیں سلا۔ یا علی سو، صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ امانتیں بھی علی کو دیں۔ دادا استاد قبلہ مرحوم مبلغ اعظم اسماعیل علیہ مقامہ کہا کرتے تھے، خدا کروٹ کروٹ پہلوئے حسین میں جگہ دے، جن کی قبریں بھی ہم سے مہنگی ہیں۔ کیسے کیسے وہ لوگ تھے۔ قبلہ مبلغ اعظم کہا کرتے تھے، بہت اچھا کیا رسول نے جو امانتیں علی کو دے گئے۔ امانتیں تو نے واپس کر کے آنا، چلو میرے ساتھ بولنا، میرا ساتھ نہ چھوڑنا، مجھے بول کے بتاؤ امانتیں تھیں کن کی؟ کفار کی۔ دی کسے؟ انہوں نے کسے دی تھی؟ رسول کو۔ رسول کسے دے گئے؟ علی کو۔ تھی وہ کافروں کی، انہوں نے دی رسول کو، رسول دے گئے علی کو۔ تھیں کافروں کی، انہوں نے دی رسول کو، رسول دے گئے علی کو۔ تھیں کافروں کی، انہوں نے دی رسول کو، رسول دے گئے علی کو۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے، تھیں کافروں کی، تھیں کافروں کی، انہوں نے دی رسول کو، رسول دے گئے علی کو۔
سارا مجمع ساتھ چھوڑ دے، گھروں کو چلے جانا، میں اکیلا کھڑا ہوں بارگاہ میں، مجھے جملے کا نشہ ہی بڑھا رہا تھی کافروں کی، دی رسول کو، رسول دے گئے علی کو، اب امانتیں کافروں کی تھیں، وہ رسول کو دے گئے، رسول دے گئے علی کو، شیعوں نے جملہ سمجھا، میرا ساتھ بھی دیا، اہل سنت چپ ہو گئے، منت کر کے ہاتھ باندھ کے مسافر بن کے اپیل اپنے سنی بھائیوں سے کرنے لگا ہوں، مجھے بول کے بتا جو محمد ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی امانتیں علی کے سوا کسی کو نہیں دیتا، وہ دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی خلافت جیسی امانت علی کے سوا کسی کو کیسے؟ ہاتھ اونچے سارے بولو حاضری، کیا کہنے جو کافروں کی ماں، بسم اللہ جی، جیئے آپ ہمیشہ جیئے، ہمیشہ جیئے جو کافروں، جلدی جلدی بھائی، واہ پکارا ہے میرے مولا نے طرف یا بسم اللہ، جو اللہ کی اور جو کافروں کی امانتیں کسی کو نہیں دیتا، وہ اللہ، بسم اللہ آپ سنگیں، وہ اللہ کی خلافت جیسی امانت، سو گیا بسر محمد پہ علی، رسول کی چادر لی، اسے کہتے ہیں اردو ادب میں چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا، کیا نیند ہے علی کی، توکل کا تکیہ، اطمینان کی چادر، آیتوں کا بستر، وحی کی بارش، خدا نے عرش سے 2 ملائک اتارے، جبرائیل میکائیل، دونوں فرشتے آ گئے علی کے پاس، جبرائیل کھڑا ہو گیا علی کے قدموں پہ، میکائیل کھڑا ہو گیا علی کے سرحانے، خدا نے کہا علی سو رہا ہے پہرا دو، میکائیل سر پہ، جبرائیل قدموں پہ۔ اہل سنت ہمارے فیصل آباد شہر کا ایک نام تھے سائم چشتی، انہوں نے اپنی کتاب میں بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا کہ جب رات آدھی گزر گئی، میکائیل نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل دیکھ مقدر کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، تو وہاں ہمارا سردار، ہم تیری ریت، خدا نے ڈیوٹی دے کیسی لگائی ہے، تو سردار ہو کے قدموں پہ، میں نوکر ہو کے سرحانے پہ کھڑا ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، جبرائیل نے کہا میکائیل استادوں کو استادیاں نہیں دکھاتے، میں کھڑا علی کے قدموں پہ ہوں، دیکھ علی کا چہرہ رہا۔ ایک وقت میں میں 2 عبادتیں کر رہا ہوں، ایک وقت میں میری 2 عبادتیں ہو رہی ہیں، کھڑا قدموں پہ ہوں، دیکھ علی کا چہرہ رہا۔ مطمئن ہو کے علی سو گئے۔ 70 کافر ابو جہل کے گھر سے چلے، 30 کافروں نے ابو طالب کی حویلی میں قدم رکھا، صحن میں بستر رسول کا، اوپر علی، آہستہ آہستہ چلتے آئے، چادر ہٹائی، نہیں لفظ بدلتا ہوں، انہوں نے اپنے ناپاک ارادوں سے غلاف علی ولی اللہ ہٹایا، علی کے چہرے پہ نظر پڑی، یا علی تو آئے رحمت کو ڈھونڈنے تھے، سامنا اللہ کے جلال سے ہو گیا۔ ان یا علی کہنا تھا، صحن والوں نے علی کہا، دیوار والوں نے علی سنا، دیوار والوں نے گلی والوں سے کہا، گلی والوں نے ڈیرے والوں سے کہا، نبی خود مکہ چھوڑ کے چلا گیا، ساری رات مکے میں علی علی۔ کافر پریشان ہو گئے کہ آئے نبی کو ڈھونڈ رہے تھے، سامنا علی سے۔ واپس ابو جہل کے ڈیرے گیا، ابو جہل نے کہا کیا بنا؟ بھائی وہ تو چلا گیا، پیچھے کسے چھوڑ کے گیا؟ یہیں پہ رکنا، جملہ قیمتی آ گیا ہے۔ ابو جہل نے جو بندے گئے تھے ان سے پوچھا، نبی اگر چلا گیا ہے عبداللہ کا بیٹا، پیچھے کسے چھوڑ کے گیا ہے؟ وہ جہلوں کا باپ تھا، لیکن اسے اتنا پتا تھا نبی ایک رات کے لیے بھی جائے تو کسی کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے
نبی ایک رات کے لیے بھی سائے پیچھے کسی کو چھوڑ کے جائے. کسے چھوڑ گیا؟ انہوں نے کہا جی علی. اب اس سے کون لڑے؟ ساری رات ابو جہل کے ڈرائنگ روم میں مشورے ہوتے رہے کیا کرنا چاہیے. کسی نے کہا ایسے کرتے ہیں پیچھے مدینے بندے بھیجیں اسے گرفتار کر کے لائیں. ساری رات مختلف لوگ اپنی اپنے مشورے دیتے رہے, یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. صبح کے وقت مکے کی سرزمین پہ ایک آواز گونجی, اہل مکہ میرا نبی ہجرت کر کے مدینے چلا گیا ہے, خبردار میرے نبی کے کردار پہ شک نہ کرنا, نہ کوئی دن کی روشنی میں میرے محمد پہ الزام لگائے. جو امانتیں تم نے نبی کو دی تھیں وہ میرے پاس ہیں. تھوڑی دیر میں بھی مکے میں ہوں, پھر میں بھی اپنے نبی کے پیچھے چلا جاؤں گا. جس کی جو امانت ہے ابو طالب کی حویلی سے آ کے لے جائے. اعلان ختم ہوا. اٹھے ابو جہل کے ڈیرے سے بندے, یہ کون بولا؟ آواز علی کی ہے. ایک بندہ نام اس کا کتاب میں لکھا, لینا میں نے نہیں, لوڑ اکائی. ضرورت بالکل ٹھیک بات ہے, ممبر پاک ہے بندہ نہ پاک ہے. اٹھ کے کھڑا ہو کے کہا او سنو چپ, ساری رات میں تمہاری باتیں سنتا رہا, میرے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ. انہوں نے کہا جی آپ بولیں. انہوں نے کہا امانتیں دیں کس کو تھی؟ انہوں نے کہا جی محمد کو. یہ واپس کون کر گئے؟ گالی. اس کا کام نہیں بن گیا, جس نے 10 رکھے 50 مانگو, 50 رکھے 100 مانگو. انکار کرے گا فوراً کہہ دینا ہم نے تجھے دی نہیں, جسے دی تھی اسے بلا, یا وہ اسے بلائے گا. جب وہ اسے بلائے گرفتار کر لیں گے یا دگنی دے گا, دونوں میں ہمارا فائدہ. بندوں نے کہا کیا کہنے, وہ تو ساری رات کیوں نہیں بولا؟ ایسا سیانہ آدمی, ایسا کمال بندہ. جب اس کی تعریفیں ہونی شروع ہو گئی تو یہ دنیا کا طریقہ, ایک سردار دوسرے کی تعریف برداشت نہیں کرتا, سارے اس کی تعریفیں کرنے شروع ہو گئے. ابو جہل نے کہا چھوڑو اسے, اس کے سارے مشورے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے, وہ علی ہے, وہ علی ہے. انہوں نے کہا بابا اب یہ کیونکہ تاریخ ممبر پہ پڑھنی بڑی مشکل ہوتی ہے, بہت مشکل ہوتا ہے ہسٹری کو بیان کرنا مجالس میں, لیکن میں یہ نوجوانوں تک ہسٹری پہنچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ اتنی آسان ہو تاکہ ان کے ذہنوں تک پہنچ. انہوں نے کہا بابا تو لگنا آگے, مشورہ بھی تو نے دیا ہے, آگے بھی تو چل, ہم تیرے پیچھے چلتے, دگنی لے کے دے. آئے ابو طالب کے صحن میں آئے, دروازہ کھلا, سامنے بیٹھا تھا محمد کا امین, سامنے پڑی تھی کافروں کی کافر امانتیں, علی سامنے بیٹھے. ساری رات کے جاگے کافر, پوری رات کا سویا علی, آنکھوں میں نیند, گھبرائے ڈرے سہمے. ابو طالب کے گھر آئے. اعلان کس نے کیا؟ میں نے. امانتیں واپس کون کرے گا؟ میں. دے. علی نے کہا دیکھو نبی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا, وہ یہ بتا کے جاتے کس کی کیا کیا امانت ہے. یہ امانتیں مجھے وہ دے کے گئے ہیں, جس کی جو ہے اٹھاؤ. جب مولا نے یہ جملہ کہا تو لوگوں نے اس بندے کو دیکھا. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا نہیں تھا, اسے نہیں پتا. اب جتنی قیمتی امانتیں تھیں اس میں 2 2 4 4, یہ میری ہے, دوسرے کا یہ میری ہے. علی نے کلائی پہ, اوے اپنی اٹھاؤ. اتنا کہنا تو انہوں نے پیچھے مڑ کے وابے کو دیکھا, اس نے اٹھ کے کہا, اس نے کہا چھوڑو چھوڑو امان, ہم نے اٹھانی نہیں, ہم نے تجھے دی تھی, جسے دی تھی اسے بلا, وہ آئے گا ہم اس سے واپس لیں گے, ہم نے تجھ سے لینی نہیں. تو ہم پہ شک کر رہے, ہم اپنی امانتیں نہیں اٹھا رہے, ہم تجھ سے کیوں واپس لیں, ہم نے جسے دی تھی اس سے ہی لیں گے. وہ ہمیں اسے پکڑا کے گئے تھے, وہ ہمیں واپس کیے بغیر مکہ چھوڑ کے کیسے چلا گیا؟ اتنا جملہ کہنا, صاحب نے کہا ہاں ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اٹھا میرا بادشاہ علی, اس بزرگ کی گردن پہ ہاتھ علی نے رکھا, تیری غلط فہمی ہے, نہ میں نے محمد بلانا ہے نہ اس نے آنا ہے, امانتیں اپنی اٹھاؤ ورنہ یہ بولے گی میں کس کی ہوں, ورنہ یہ بولیں گی کہ میرا مالک کون ہے. جب علی نے کہا یہ بولیں گی میرا مالک کون ہے, جس کی کرتے میں تھی کرتے سے گری,
اس نے کہا جب یہ بولی تو اصل مالک کا نام لے گی. اپنا مال تو تھا نہیں، کافروں کا لوٹا ہوا سامان تھا. واپس گئے. انہوں نے کہا ابو جہل واقعی بات ٹھیک ہے، اس نے ہمیں غلط، اس نے پھنسا دیا، وہ علی ہے. اس نے کہا پھر کتابیں کہتی ہیں 70 جوان اٹھے، اپنی تلواریں ہاتھ پہ رکھی، اپنی اپنی تلواروں پہ ہاتھ رکھے، اپنے اپنے بتوں کی قسمیں کھائی. انہوں نے کہا حد ہو گئی، ساری رات ہم چپ رہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. یہ 2 بھائی بازاروں میں ہمارے خداؤں کو برا کہیں، ہم چپ رہیں. کافروں کی شروع سے ہی یہی شکایت ہے کہ جی بازاروں میں آ کے ہمارے کو برا کہتے ہیں. آئے اکیلا نہ چھوڑا کرو، میرے ساتھ یہ بازاروں میں ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، ہم چپ رہے. بس اب ہم سے صبر نہیں ہوتا. ابو جہل اجازت تو دے، تو ہمارے ساتھ چل، ہم تیرے ساتھ چلیں. ہم اپنے اپنے بتوں کی قسمیں کھاتے ہیں، ہم علی کو گرفتار کریں گے. اگر یہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا پھر یہ اپنا دین منوا کے مکے واپس آئیں گے. یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے رہے، تو ہمیں چپ کرواتا رہا. اب اسے جانے نہ دے، اسے گرفتار کر. اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا محمد آئے گا، کیونکہ وہ اس کے بغیر رہتا ہی نہیں. وہ اسے گرفتار کریں گے. اتنا کہنا تھا. کتاب کہتی ہے مکہ کی گلی میں آگے آگے ابو جہل، پیچھے پیچھے 70 جوان اپنی تلواروں کو نیام سے نکال کے ہوا میں لہراتے ہوئے مکے کی گلیوں میں ابو جہل کا روب بڑھاتے ہوئے. ابو جہل کے گھر سے کفر کا جلوس نکلا، ابو طالب کے دروازے پہ آیا. ادھر سے صحن ابو طالب کا دروازہ کھلا. کل ایمان کا پہلا قدم مکے کے بازار میں آیا. علی کے پہلے قدم کا مکے کے بازار میں آنا تھا. ابو جہل نے سامنے کھڑے ہو کے سینہ چوڑا کیا. 70 جوانوں نے علی کے گرد گھیرا باندھا، اپنی اپنی تلواروں کی نوک کو علی کے سر پہ رکھا. ابو جہل نے دیکھا میں تجھے سمجھاتا رہا، تو محمد کا ساتھ چھوڑ دے، تو نے اسے تحفظ دیا، تو اس کا کلمہ منواتا گیا. اب وہ تو مکہ چھوڑ کے چلا گیا، تجھے اکیلا چھوڑ کے گیا ہے. اگر میں 70 جوانوں کو اشارہ کروں یہ تیرا سر تن سے جدا کر دیں گے. اگر اب بھی تو محمد کا ساتھ چھوڑ دے میں تجھے تیری زندگی واپس کر دوں گا. اگر تو نے محمد کا ساتھ نہ چھوڑا میں ان سے کہہ کے تجھے قتل کروا دوں گا. اتنا جملہ کہنا تھا. 70 جوانوں نے تلوار کی نوک علی کے سر پہ رکھی. زندگی قربان کروں اپنے بادشاہی کی عزت میں. نہ علی کے چہرے پہ خوف آیا، نہ علی کے ماتھے پہ پسینہ آیا. علی نے اپنے باپ ابو طالب کی تلوار کو دھیرے دھیرے نیام سے نکالا. نیام سے نکال کے ابو جہل کی ناک پہ نوک کو رکھ کے کہا میرا رستہ چھوڑ، اور اتنا یاد رکھ جو میرا ہاتھ روکا کرتا تھا آج مکے میں نہیں. مل کے بولو، سارے بولو حیدری. جو یہاں سے روک لیتا تھا آج مکے میں نہیں. اور مولا علی کا جملہ، مولا کا اگر یہ تلوار چل پڑی تمہاری بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. علی نے تلوار کی نوک سے ابو جہل کو ہٹایا. 70 بندوں نے علی کو رستہ دیا. درمیان سے میرا پیر ایسے نکلا جیسے بادلوں کو چیر کے چاند نکلتا. ادھر علی کا 70 کے جلوس کو توڑ کے نکلنا تھا. ادھر مدینے کے بارڈر میں محمد پہنچا. رسول نے اپنے سر سے امامہ اتارا. چمکتی ہوئی زلف نبی کے کاندھوں پہ. خدا نے کہا والشمس والضحیٰ، مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے. گیا جبریل واپس آ کے کہتا والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا ہے. نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پیچھے علی آ رہا. اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے ہے. نبی نے، صحیح بخاری میں ہے رسول کی حدیث، انا کا شمس و علی کل کم، میں سورج ہوں میرا علی چاند ہے. جھگڑا سورج پہ نہیں، جھگڑا چاند پہ. آپ چپ ہو گئے. آپ نے آج تک کبھی سورج کمیٹی بھی دیکھی ہے؟ ہمیشہ حلال کمیٹی جب بھی بیٹھی ہوئے 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 کمیٹی جب بھی بیٹھی ہمیشہ چاند کی بیٹھی. کبھی کسی نے نہیں کہا یہ پہلی کا سورج ہے، یہ دوسری کا سورج ہے. میں نے ویسے ہی بات کی تھی، وہ سچی لیٹ ہو گئے. یہ پہلی کا سورج ہے، یہ دوسری کا سورج ہے. یہ ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے یہ پہلی کا چاند ہے، یہ دوسری کا چاند ہے.
یہ تیسری کا چاند ہے، جب 14ویں بھی آتا ہے مکمل ہو کے آتا۔ کلمہ نبی کا پھیل رہا ہے۔ آ گئے علی مدینے، توجہ ہے میری بات کی جانب؟ ہم مکے سے نکل کے ہم نے کربلا تک پہنچنا ہے۔ طریق کے اہم باب بڑے آسان کر کے میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ علی پہنچ گئے مدینہ، مدینہ آنا تھا، رسول نے ایک صف میں مہاجرین کو بٹھا دیا، ایک میں انصار کو بٹھا دیا۔ غیب کے علم جانے والے نبی نے سبحان اللہ، جن جن کی نیتیں ملتی تھیں اسے اس کا بھائی بنا دیا۔ رسول کو پتا تھا کہ کس کا مزاج کس کے ساتھ ملے گا، کس کی دوستی کس کے ساتھ رہے گی۔ یہ تو باتیں دینیات میں لکھی ہیں، کوئی کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں، اسلامیات میں لکھی ہیں کسے کس کا بھائی بنایا۔ مواخات، برادرہڈ قائم ہوا، مساوات قائم ہوئی، رسول نے بھائی چارہ قائم کیا۔ اس کا ہاتھ پکڑا اس کے ہاتھ میں دے دیا، ابو ذر کا ہاتھ پکڑا کمبر کے ہاتھ میں دے دیا، ایک دوسرے کا بھائی بناتے گئے۔ مسجد نبوی کے کونے پہ بیٹھا ہوا، بدارج النبوہ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، مسجد نبوی کے کونے پہ بیٹھا ابو طالب کا بیٹا علی رو رہا تھا۔ یہ شیعہ کتاب نے لکھا۔ سنی کتاب میں عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ مسجد نبوی کے کونے پہ بیٹھا ابو طالب کا بیٹا علی رو رہا تھا۔ رسول نے قریب جا کے علی کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، بوسہ کا ماذا یبکی گئی علی بن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا، علی نے سر اٹھا کے، یا رسول اللہ تو نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا نہ کسی کو علی کا بھائی بنایا۔ جملے محدث دہلوی کے نہ ہو میں زبان اس چوک میں کٹوا دوں گا۔ محدث دہلوی نے کہا جب علی نے یہ جملہ کہا، رسول نے پیچھے مڑ کے صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، یا علی ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا میں تیرا بھائی بنا دیتا۔ اب شرم نہیں آتی؟ نبی کہہ رہے ان میں تجھ جیسا کوئی نہیں ہے اور تو کہتا کوئی فرق نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے نبی کا عقیدہ اور ہے، تیرا عقیدہ ان میں تجھ جیسا کوئی۔ اللہم صلی یا رسول اللہ پھر میرا کوئی بھائی نہیں؟ فرمایا کیوں علی؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی۔ 3-4 بندے بولے بھائی یہاں ہوتے ہیں، وہاں ہوتے ہی نہیں۔ وہاں بھائی ہوگا کوئی؟ خدا کہتا ہے وہاں میں رشتے توڑ دوں گا، وہاں رشتوں کی پہچان ہی نہیں ہوگی، وہاں نہ رشتہ داریاں چلتی ہیں نہ یاریاں چلتی ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں چلتا۔ بھائی یہاں ہے وہاں نہیں۔ رسول نے کہا میں یہاں بھی تیرا بھائی ہوں، میں وہاں بھی تیرا بھائی ہوں۔ جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو، قرآن میں لکھا ہے یوم اذن یفر المر، قیامت والے دن شوہر بیوی سے منہ چھپائے گا۔ اتنے چپ نہ ہو جائیں، ہر شوہر نہیں چھپائے گا، سارے بندے پریشان۔ قیامت والے دن خدا قرآن میں کہتا ہے شوہر بیوی سے منہ چھپائے گا۔ تفسیر کبیر، تفسیر در منصور، تفسیر روح المانی، تینوں کتابیں اہل سنت کی، تینوں معتبر تفاسیر، تینوں کا محض عمل، تینوں میں لکھا ہے کہ ہر شوہر نہیں، یہ حضرت موسیٰ ہے جو اپنی بیوی سے منہ چھپائے گا۔ قیامت کا میدان ہوگا، بیوی موسیٰ کی قریب آئے گی، موسیٰ چہرہ چھپائے گا، وہ دوسری طرف سے آئے گی، تفسیر کہتی ہے موسیٰ دوسری طرف منہ پھیرے گا۔ اب مرضی کے مولوی، مسجد کا مولوی جو تھوڑا بہت جانتا ہو، جس نے کوئی کتاب پڑھی ہو، کچی پکی روٹی والے کے پاس نہ جانا، کسی مسند بندے سے میری بات کی تصدیق کروانا۔ یہ حضرت موسیٰ کی بیوی کسی گئے گزرے خاندان کی عورت نہیں، شعیب نبی کی بیٹی ہے، نام ہے بی بی کا صفورہ۔ جاؤ قرآن سے جا کے پوچھو اور تفاسیر سے پوچھو، یہ موسیٰ کے قریب آئے گی، موسیٰ چہرہ کیوں پھیرے گا؟ اس بی بی سے جرم کیا ہوا تھا؟ اگر کوئی نہ بتائے پھر میں اس منبر پہ ثابت نہ کروں
میں 10 دن تک بھلوال سے جاؤں نا، مجھے علی کی عزت کا سب اس بی بی سے قصور یہ ہوا تھا۔ علماء اہل سنت نے بھی لکھا کہ یہ موسیٰ کے مرنے کے بعد زرافے پہ بیٹھ کے ہاتھ میں تلوار لے کے موسیٰ کے وسیع یوشع بن نون سے جنگ کرنے آئی تھی۔ موسیٰ کے وسیع یوشع بن نون سے جنگ کرنے آئی تھی۔ میرا مجمع چپ ہو گیا، اتنا بڑا جرم ہے نبی کے جانشین سے جنگ کرنا، بیٹی نبی کی بھی ہو اللہ معاف نہیں کرتا، بیٹی نبی کی بھی ہو، صرف جنگ کرنے کے لیے۔ سب کچھ چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا، علی پہ پکے رہنا۔ زمانے کا کچھ علی ہوگا، میرا سب کچھ ہی علی ہے۔ اتنا علی علی کرو کہ علی تمہارے اندر سما جائے، اتنا علی علی کرو کہ دنیا تمہیں علی کی محبت میں پاگل کہنا شروع کر دے۔ دفتروں میں جاؤ تو بات علی کی کرو، سکول میں جاؤ تو ذکر علی کا کرو، کالج میں بیٹھو باتیں علی کی کرو، دنیا تم سے تنگ آ جائے کہ اسے علی کے سوا آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ جوانی بازار کے لیے نہیں ہوتی، علی کا ذکر کے لیے ہوتی۔ اس زبان کو بندہ کاٹ کے کتوں کے آگے نہ پھینک دے جو چگلیاں تو کرے لیکن علی کا ذکر نہ کرے۔ علی کا تذکرہ کرو، علی کا نام لو، ہر وقت علی کی باتیں کرو۔ علی کی باتیں کرنے سے زبانیں پاک ہوتی ہیں، علی کی محبت سے روحیں پاک ہوتی ہیں، حسین کی مجلس میں رونے سے آنکھیں پاک ہوتی ہیں، ماتم کرنے سے ہاتھ پاک ہوتا ہے، مجلس حسین میں چل کے جانے سے قدم پاک ہوتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہو تمہارے پاس پاک کرنے والے اتنے۔ بسم اللہ۔ اگر یہ مجلسیں ہیں تو یہ حسرت ہے شام والی ملکہ کی، یہ رونا حسرت ہے شام والی زینب کی۔ وہ بی بی فضائل سننے کے لیے نہیں آتی، وہ اپنے گھر کی فضیلت سے بڑی واقف ہے۔ جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں تم میں سے کوئی آئے نہ آئے، یہ ماں اور بیٹیاں ضرور آتی ہیں۔ اب میں سطر پڑھوں، جب تم چیخے مار کے روتے ہو، زینب بقیع والی زہرا سے پوچھتی ہے اماں یہ چیخے مار کے رو رہے ہیں کون ہے؟ بی فاطمہ کہتی حسین کے عزادار۔ بی بی رو کے کہتی یہ حسین کو رونے انہیں لوگ پتھر کیوں نہیں مار رہے؟ میں نے پڑھ دیا ہے تو انہیں سن لیا ہے۔ اتنا جملہ کہنا زہرا بیٹی کو سینے سے لگا کے کہتی ہے بیٹا یہ حسین کے عزادار ہیں، رونے سے کون پتھر مارتا ہے؟ زینب سر سے چادر ہٹا کے کہتی ہے پھر مجھے بتا میرا کیا قصور تھا، میں بھی تو حسین کو روتی رہی، میں نے بھی تو صرف حسین کو رویا۔ گیا ہے قبر محمد بن رسول کا بیٹا، قبر رسول پہ جا کے کہتا نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ۔ نانا یاد ہے میرا بچپن کا وعدہ، جب 5 سال کی عمر سیدہ کی تھی، 7 سال کی عمر حسین کی تھی، رسول نے کہا تھا عالم ارواحین میں جہاں خدا نے تاج شفاعت رکھا تھا وہاں ساتھ ایک کتاب تھی جس میں یہ معاہدہ لکھا ہوا تھا کہ جو اس معاہدے پہ عمل کرے گا اور میرے ساتھ تجدید عہد کرے گا میں اس کے سر پہ تاج شفاعت رکھوں گا۔ نبی چہرہ پھیر گئے، حسین نے وعدہ کیا نانا گھبرانا یہ تاج شفاعت میں تجھے لے کے نہ دوں، مجھے حسین نہ کہنا۔ 7 سال کی عمر تھی کربلا کے غریب کی، جب ایک دن حسین روتا ہوا مسجد میں آیا، مسجد میں آ کے رسول کے گلے لگ کے حسین نے اونچی آواز میں رونا شروع کیا۔ رسول نے گود میں بٹھا کے حسین رو کیوں رہا ہے؟ فرمایا نانا وہ وعدہ نہیں جو اللہ سے کیا تھا، نانا مجھے لگتا ہے وہ وعدے کے وقت قریب آ رہے ہیں۔ حسین تو نے وعدہ کیا کیا تھا؟ نانا میں نے اس کتاب کے پہلے ورق میں لکھا تھا نانے کا شہر چھوڑنا پڑے گا،
نانا میں نے دستخط کر دیے، نانا اگلے ورق میں لکھا تھا مکے میں احرام توڑنے پڑیں گے، نانا میں نے دستخط کر دیے، نانا اسے اگلے ورق میں لکھا تھا مسلم کا لاشا دیکھنا پڑے گا، نانا میں نے دستخط کر دیے، نانا اسے اگلی سطر میں لکھا تھا 2 محرم کربلا میں اترنا پڑے گا، نانا میں نے وعدہ کر لیا، نانا آگے لکھا تھا 7 محرم عرب کے جانور بھی پانی پئیں گے، تیری زینب پیاسی ہوگی، نانا میں نے وعدہ کر لیا، نانا لکھا تھا 8 محرم تیری سکینہ پیاسی ہوگی، نانا میں نے وعدہ کر لیا، نانا اکبر کا کلیجہ میں نے وعدہ کیا، عباس کے بازو میں نے وعدہ کر لیا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے میں نے وعدہ کر دیا، حسین روتا بھی آیا، وعدے بھی گنواتا آیا، نانے کی گود چھوڑی، گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہتا ہے نانا آخر میں لکھا تھا میرا سجدہ تیروں کے مسلح پہ، نانا میں نے وعدہ کر دیا، اتنا جملہ کہا تھا رسول کا حسین مرحبا، حسین مرحبا کہنا تھا، حسین اپنی جگہ سے اٹھا، جہاں 5 سال کی بہن بیٹھی تھی، بہن کو سینے سے لگایا، لگا کے رو کہتا نانا اگلی سطر پہ لکھا تھا زینب کا برقع، بہن نے بھائی کی گردن چوم کے کہا کر وعدہ، کربلا جانے تو جانے، شام جانے تیری زینب جانے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے شریفوں کے لیے وطن چھوڑنا۔ نکل آیا مدینے سے، جب پہنچا ہے رستے میں ایک منزل پہ آگے حسین نے قافلہ روکا، قافلے کا رکنا تھا، حسین ریت کے ٹیلوں کے پیچھے جا کے کربلا کا غریب رویا، کافی دیر زینب نے صبر کیا، حسین واپس نہیں آیا، عباس ادھر آ، پتہ کر میرے حسین کو خیر ہے۔ حسین کے گھوڑے کے قدموں کے پیچھے عباس مولا نے اپنے گھوڑے کے قدم چلائے، دیکھا دور بیٹھا سر سے امامہ اتار کے زمین پہ رو رہا ہے، عباس نے حسین روتے دیکھا، عباس قریب آیا، حسین نے عباس کو آتے دیکھا، جلدی سے امامہ سر پہ رکھا، اپنے آنسو صاف کیے، ابھی حسین کے ہاتھ آنکھوں سے نہیں اٹھے تھے، عباس کے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ آئے، رو کہتا تجھے تیری ماں کی چادر کا واسطہ چھپانا، مجھے بتا تجھے جنگل میں رلایا کس، مولا آنسو چھپانا، عزادار بیٹھے کوشش کرنا آنکھوں کے وضو کی، مجھے بتا تو رویا کیوں؟ حسین رو کے کہتے عباس قافلہ لے کے چل، مولا مجھے بتا تو کیوں رویا؟ عباس تو بار بار کیوں پوچھ رہا ہے؟ عباس رو کہتا مولا اس ٹیلے کے پیچھے کھڑا ہے زینب کا اونٹ، تو نے جانا ہے ٹیلے کے پیچھے، زینب نے بلانا ہے تجھے قریب، اگر علی کی بیٹی نے تیری آنکھ کی سرخی دیکھ لی اور اس نے مجھ سے پوچھ لیا عباس تو بھی زندہ رہا، میرا حسین بھی روتا رہا، مجھے بتا میں نے بطول کی بیٹی کو جواب کیا دینا؟ مولا مجھے بتا تو رویا کیوں؟ بھلوال کے عزاداروں اتنا جملہ کہنا تھا، حسین نے رو کے کہا عباس میں تجھے اس لیے نہیں بتا رہا، میں ہوں اپنے بابے کے صبر کا وارث، تو ہے میرے بابے علی کی جرت کا وارث، عباس تو صبر کرے گا، جو غازی کے مرید بیٹھے ہو، جن کی چھتوں پہ میرے مولا کا علم ہے، جو منتوں کے چراغ جلاتے ہو، میرا باب الحوائج مولا تیری حاجتیں پوری کرے، اتنا جملہ کا حسین نے کہا عباس تو صبر کرے گا، عباس نے اپنے سر سے امامہ اتارا، حسین کے قدموں پہ رکھا، رو کے ہاتھ جوڑ کے مجھے آج اتنا بتا میں نے صبر کرنے کتنے ہیں؟ 19 رمضان کو میرے بابے کے سر پہ ضرب لگی، میں منتیں کر کے کہتا رہا قاتل کوفے میں مجھے میری تلوار دے، تو نے کہا عباس حوصلہ، مولا میں چپ کر گیا، 28 سفر کو ہمارے جنازے پہ تیر چلتے رہے، میں رو رو کے کہتا رہا مجھے میری تلوار دے، حسن کو مدینے میں دفن کون نہیں ہونے دیتا، تو نے کہا عباس حوصلہ، مولا میں چپ کر گیا، 28 رجب کو تو نے 40 دروازوں کو تالے لگائے، میں تیری منتیں کر کے کہتا رہا زینب کو مدینے سے نہ لے کے جا، ایک تلوار مجھے دے دے، ایک محمد حنفیہ کو دے، ایک اپنے مسلم کو دے، ایک اپنے اکبر کو دے، تو علی کی بیٹیاں لے کے مدینے بیٹھا رہے، اگر شام سے پہلے کوفے کے صدر دروازے پہ اپنا علم نہ لگاؤں مجھے عباس نہ کہ تو نے کہا عباس میں غریب، میں چپ کر گیا، مولا مجھے بتا میں نے صبر کرنے کتنے؟ اتنا جملہ کہا، حسین نے عباس کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہا عباس ابھی منزلیں بڑی ہیں، عباس ابھی بہت سی منزلیں ہیں، مولا مجھے بتا تو رویا کیوں؟ حسین رو کے کہا عباس وعدہ کر میں بتاؤں گا تو صبر کرے گا، مولا وعدہ، بقیے والی زہرا زامن، اتنا جملہ کہا، حسین نے کہا میرے قریب آ، میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ،
جب کہنا میری دو انگلیوں کے درمیان، ماتمیوں کوشش کرنا اس رکعت میں ساتھ ملنا، جب کہنا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھے، انگلیوں کے درمیان کا نام آنا تھا۔ عباس نے دیکھا قصر امارہ کی چھت ہے، کوئی غریب مسافر ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں رسیاں ہیں، مولا اس کے ابرو کٹے ہوئے ہیں، جلاد کی ننگی تلوار سر پہ ہے۔ حسین رو کے عباس پہچانا یہ کون ہے؟ اور اللہ تیری بہنوں کی زندگی کرے۔ عباس کا ہاتھ کلیجے پہ آیا، رو کہتا ہے مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی، مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی۔ حسین نے کہا ہاں عباس یہ مسلم ہے، مسلم کا نام آنا تھا۔ عباس نے تلوار زمین پہ پھینکی، عباس نے نیزہ زمین پہ پھینکا، رو کے کہتا میں نے زہرہ زامن دی ہے، میں نے جنگ نہیں کرنی، تجھے تیری ماں کے پہلو کا واسطہ زمین کی تنابیں کھینچ مجھے کوفے پہنچا۔ حسین نے کہا کرنا کیا ہے؟ عباس رو کہتا پردیس میں جنازہ کون اٹھائے گا، پردیس میں لاش کون اٹھائے گا؟ حسین نے کہا اب ذرا زمین پہ دیکھ۔ عباس کی آواز آئی انگلیاں ہٹا۔ ایک کالے برقعے والی بی بی قصر امارہ کے نیچے اپنی چادر پھیلا کے رو کے کہہ رہی ہے آؤ میرا کربلا کا پہلا شہید، آؤ میرے حسین کا وکیل، آؤ میری زینب کا وکیل۔ دعائے ظہور حجت دوراں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإن حتى تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا سیدتی یا فاطمتی یا مولتی اغیثینی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ صاحب کوكب الدری و صاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ و اولادہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المہدیین ولعنت اللہ علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ بلندتر صلوات صلی اللہ محمد۔ بآواز بلند ایک صلوات پڑھئے گا، اللہم صلی اللہ محمد۔ محبان نبی و اہل بیت نبی، حبداران رسول و اہل بیت رسول، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں جتنی بھی دعائیں اس مقدس مطہر متبرک ذکر میں مانگی جائیں، میری پاک شہزادی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں وہ دعائیں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین، جتنے بھی ہاتھ ذکر حسین میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، تجھے سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ اس دہلیز سے کوئی ایک بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ بانی مجلس ہمارے بھائی نوکر عباس کے رزق، عزت، صحت اور بخت میں اضافہ فرمائے۔ میرا مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ حقیقی معنوں میں اسی طریقے سے مشن امام حسین علیہ السلام کو چلانے کی توفیق عطا